ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। मुल्तान में 3 रोज के दौरान 1125 चालान। गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर 556 चालान। 1258 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। मजमूई तौर पर 66,32,600 रुपए जुर्माना। दूसरी जानिब अदालत ने गिरफ्तार मोटरसाइकिल सवारों को जेल भेज दिया। वकला का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी मुकदमा दर्ज न करने का मुतालबा। सख्ती बढ़ते ही कोटद्दू के शहरियों की दौड़े लगी। पुलिस खिदमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। लाइन में लगा 28 साल मोहम्मद कासिम दम घुटने से बेहोश। रेस्क्यू ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मुतासरा शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जनूबी पंजाब में हेलमेट ना पहनने पर 2,000 रुपए जुर्माना। हेलमेट बेचने वालों की चांदी 1,000 वाला हेलमेट 3,000 रुपए का हो गया। रोही पर खबर नशर होने के बाद डीजी खान की इंतजामिया का एक्शन। 3 अफराद गिरफ्तार, 3 दुकानें सील कर दी गई। सखी सरवर चोटी बाला में दिलचस्प वाकया। पुलिस ने 70 साल बुजुर्ग फनकार का मोटरसाइकिल पकड़ लिया। बुजुर्ग ने सरंगी बजाकर मोटरसाइकिल छोड़ने की अपील की। मुनफरिद अंदाज पर शहरी जमा हो गए। बुजुर्ग पुलिस को राम करने में नाकाम रहा। आधी गाड़ियां बंद हैं, बाकी को खुद बंद कर रहे हैं। इंतजामिया को 10 दिसंबर तक का वक्त देते हैं। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में हड़ताल करेंगे। प्रोविंशियल व्हीकल एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स मैदान में निकल आए। मुल्तान बहावलपुर बाईपास चौक पर एहतजाज। बंद गाड़ियां फौरी छोड़ने का मुतालबा। चिंची फटा रिक्शों पर पाबंदी का मामला। अहमदपुर लम्मा में रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। रिक्शों से रोजगार वाबस्ता है। रिक्शे बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुतबादिल रोजगार दिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। एलपीजी 7 रुपए 39 पैसे महंगी कर दी गई। दिसंबर में सारेफिन के लिए एलपीजी की कीमत 208 रुपए 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपए इजाफे के बाद 2,446 रुपए का हो गया। ओगरा की जानिब से कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के साथ मजाक है। सदर मुल्तान चैम्बर जफर इकबाल सदीकी की तनकीद। कहा पेट्रोल 10 से 15 रुपए फी लीटर सस्ता होना चाहिए था। हुकूमत मजीद रिलीफ फ्राहम करे। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। 24 घंटे में सोना 4,000 रुपए महंगा। 24 के रात 4,51,000 और 22 के रात 4,13,400 रुपए में फरोख्त। 24 के रात फी ग्राम की कीमत 38,600 रुपए हो गई। सरगोदा इंतजामिया भट्टा मालिकान के सामने बेबस। 1,000 ईंट का रेट 18 से 19,000 रुपए तक जा पहुंचा। छान 14 से 15,000। 2 ईंट 10 से 12,000 रुपए में फरोख्त। छत बनाना मुश्किल हो गया है, शहरियों की दुहाई। जनूबी पंजाब में स्मॉग के पक्के डेरे। रहीमयार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386.3 रिकॉर्ड। मुल्तान बहावलपुर डीजी खान की फिजा भी आलूदा। जहरीली कसाफत इंसानी सेहत को मुतासिर करने लगी। मुतादिद शहरी अमराज का शिकार, एहतियात करने की हिदायत। एयर क्वालिटी इंडेक्स का रियल टाइम डेटा दस्तयाब होगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का है। मॉनिटरिंग सिस्टम में 6 फिल्टर्स और मॉनिटर्स नस्ब। हेड शोबा एग्रो इंडस्ट्री डॉक्टर गुलाम हसन अब्बासी की रोही से गुफ्तगू। नवाबों के शहर बहावलपुर में डेंगू के वार। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 3 मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट। रमासाल डेंगू मरीजों की तादाद 168 हो गई। सीसीडी भकर का मुनशियात फरोशों से मुकाबला। मुनशियात फरोश 2 भाई साथियों की फायरिंग से हलाक।
ہلاک ہونے والے منشیات فروش بھکر محلہ حیدرآباد کے رہائشی تھے۔ علی پور میں سی سی ڈی پولیس کا تھانہ سٹی کے حدود میں مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروش ہلاک ہو گئے۔ جسمان میں سی سی ڈی پولیس پر 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی۔ ایک منشیات فروش ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ بہاڑی میں پولیس کی فائرنگ سے وکیل کے قتل کا معاملہ۔ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کی ہڑتال، سائلین پریشان۔ وکلاء کا ملوث اہلکاروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان۔ کبیروالا کے رہائشیوں کی سنی گئی، سیوریج مسائل سے اب ملے گی نجات۔ سیوریج منصوبے کے لیے 18.5 ارب روپے منظور، خفی رقم سیوریج اور سیلابی پانی کے نکاسی پروگرام پر خرچ ہوگی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 49ویں اجلاس میں دی گئی۔ کوٹ مٹن کے شہریوں کا درینہ مطالبہ پورا، انڈس ہائی وے کو ڈبل کرنے کے لیے کام جاری۔ تونسا شریف سے کشمور تک روڈ ڈبل کیا جائے گا۔ ادھر پورے بالا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ عیسیٰ خیل شدہ آباد میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار۔ میاں والی میں فرانزک لیب کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ 4 روز کام جاری رہنے کے بعد ہفتہ ہفتہ بند رہتا ہے۔ منصوبہ جون 2024 میں مکمل ہونا تھا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ سرگودا میں کمشنر جہاں زیب بانگ کی زیر صدارت اجلاس، ڈیپٹی کمشنر محکموں کے افسران اور شہری نمائندوں کی شرکت۔ سٹی بیوٹیفیکیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم۔ ڈیپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کا اجلاس، زمینوں سے متعلق 39 پرانے اور پیچیدہ کیسز حل، اصل مالکان کو زمینوں کا قبضہ واپس مل گیا۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس، انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ۔ 4 روزہ مہم 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 3,85,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ ملتان میں ایڈز کے عالمی دن پر آگاہی واک، ڈیپٹی کمشنر وسیم سندھو اور سی ای او ہیڈ ڈاکٹر صوبان ضیاء کی خصوصی شرکت۔ شرکاء نے ایڈز سے آگاہی بارے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال ٹی جی خان میں بھی ایڈز کے مرض سے آگاہی بارے واک۔ پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر بلال سعید نے قیادت کی۔ ایم ایس ڈاکٹر شاہد حسین مکسی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود تھا۔ بہاولپور کے بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں بھی آگاہی واک ہوئی۔ انچارج HIV ایڈز ڈاکٹر شہزاد سمیت میڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں عالمی کانفرنس برائے ماحولیات، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ سرگودا میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کا آغاز، خواتین پر ڈیجیٹل تشدد کے خلاف سیمینار اور آگاہی واک، آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور بغیر رضامندی تصاویر شیئرنگ پر گفتگو، FIA کے کردار بارے آگاہ کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز بزنس کمیونٹی کی ملتان چیمبر آف کامرس سرمایہ کاری کے حوالے سے رکاوٹیں ختم کرنے کی اپیل۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ طلباء میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا ویژن، گرلز ہائی اسکول لودھرا میں سائنسی ماڈلز کے مقابلے، ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 40 سے زائد ماڈلز پیش، انعامات بھی دیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ نے کتاب کی اہمیت کم کر دی، کسی دور میں کتاب ہی معلومات کا ذریعہ تھی، کتب بینی کی روایت زندہ رکھنے کے لیے اہم اقدام،
گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج خانپور میں ایک روزہ کتاب میلہ، تاجر وکلاء طلباء کی بھرپور شرکت۔ پھول محبت کی علامت، پھول کسے اچھے نہیں لگتے؟ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام رواں ماہ گل داؤدی کی نمائش قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں نمائش کے حوالے سے تیاریاں، شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں پھول دیکھنے کو ملیں گے۔ پی سی بی کے زیر اہتمام رحیم خان میں انٹر کلب چیمپئن شپ، سٹی کرکٹ کلب اور جنات کلب کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ، بلے بازوں اور گیند بازوں کی بہترین کارکردگی سے شائقین خوب محسوس۔ ایئر یونیورسٹی بستی ملوک میں 3 روزہ اسپورٹس فیسٹیول، ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر غلام علی نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا، 20 سے زائد کالجز کی شرکت، طلباء کی خصوصی دلچسپی، فیسٹیول 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔